الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. ہمیں معلوم ہے کہ تمام عبادات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوتی ہے اور ہر طرح کی عبادات کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اور ہم اسی کے لیے تمام عبادتیں کرتے ہیں. تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی خاص ہیں اور وہ عبادت کسی اور کے لیے کرنا، کسی اور کی اس عبادت میں رضا مقصود ہونا، کسی اور کو اس عبادت میں شامل کرنا یہ شرک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کوئی عبادت یا کوئی عمل، صدقہ و خیرات، اسی طریقے سے کوئی اور چیز اگر ہم وہ عبادت کر رہے ہیں اور اس میں رضائے الہی مقصود ہو، لیکن اگر اس میں ریا آ گیا، اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، ایک انسان روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے، حج اللہ کے لیے کرے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دے، لیکن اس کے اندر دکھاوا مقصود ہو کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر انہیں متقی اور پرہیزگار کہیں، انہیں متقی اور پرہیزگار کہیں، تو یہ بھی شرک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر کہا ہے اور یہ ایک انسان کو جہنم میں جانے کا سبب ہے کہ ایک انسان ریاکاری کرے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادتیں، اپنے اعمال کرے اور پھر یہ عمل اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. اور جیسا کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کے بارے میں بتایا جن کو اللہ تبارک و تعالی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 شخص کو لائے گا، اس میں ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، ایک مالدار ہوگا. ان تینوں نے اپنی زندگی میں اپنے عمل کے اندر انہوں نے اپنے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو خاص ہے اس میں انہوں نے ریاکاری کی، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسے فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیں گے. تو یہ ریاکاری یہ لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے اور یہ شرک اصغر ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخُوفُ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ شرک اصغر میں ملوث ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. یہ ریاکاری شرک اصغر ہے کہ ایک انسان اپنے عمل کے اندر، اپنی عبادتوں کے اندر ریاکاری کرے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنی عبادت کرے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، ہماری عبادت میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہے، ہماری عبادتوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن جب ہم اپنی عبادتوں میں ریاکاری کرتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اس عمل کے اندر ان لوگوں کو شامل کر دیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے اور یہ شرک اصغر ہے اور یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی شرک اصغر کرنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ریاکاری کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا، یہ لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس لیے جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو بھی عبادتیں ہیں، اس میں ہماری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہونی چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے.
چاہیے، بلکہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس میں صرف رضائے الہی مقصود ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے، تو ہماری عبادت قابل قبول ہوگی، ورنہ کل قیامت کے دن یہی عبادت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس عبادت کے کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں داخل کر دے گا، اور یہ تمام اعمال اگر ہم اس کے اندر ریاکاری کو داخل کر دیتے ہیں، اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو یہی عبادت ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تمام عبادات کو، اپنے تمام اعمال صالحہ کو صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے کریں، اپنے تمام اعمال کے اندر صرف رضائے الہی مقصود ہونی چاہیے، ہماری تمام عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تمام عبادات اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔